کوئی عیسائی اپنے چہرے میں نظر نہیں آئے گا، سارے مس ہو جائیں گے۔ اور مسلمانوں، عیسائی برادری، کرسچنز نے سمجھ لیا، مسیحی برادری نے، سیدہ کی بد دعا نہ لینا۔ میرے جملے بہت رہتے تھے میرا۔ عیسائیوں نے سمجھ لیا اگر اس بی بی نے لعنت کر دی، آمین کہہ دیا پیغمبر کے لعنت، پیغمبر نے لعنت کرنی تھی، بی بی نے آمین کہنا۔ اس نے کہا پھر قیامت تک کوئی عیسائی نظر نہیں آئے، سب مس ہو جائیں۔ خدا کی قسم ممبر سے نہ کہتا، اگر تفاسیر میں جگہ جگہ نہ لکھا ہوتا۔ جانتے اس نے کیا الفاظ کیا استعمال کیے؟ اس نے وہاں پہ الفاظ لکھے کتے اور خنزیروں میں بدل جائے۔ اگر انہوں نے بد دعا دے دی، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑ سے کہیں گے تو وہ حرکت پہ آ جائے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ کہ میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ ان کے اشارے پہ چلے گا۔ ان کی بد دعا نہ لینا۔ ان کا ایک عالم سامنے آیا، کہا اے محمد ہم مباہلہ نہیں کر رہے، آپ جیت کے چلے جائیے۔ عیسائی زیادہ عقل مند تھے، انہوں نے جناب سیدہ کی بد دعا نہیں لی۔ اور اگر کوئی سیدہ کی بد دعا لے لے تو خدا را اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ میرے جملے بہت رہے ہیں، آپ سلامت رہے ہیں۔ یقین مانے میں اتنا وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، خاتون جنت کون ہے؟ 11:30 ہو گئے، مجھے کہا گیا تھا کہ 11:30 پہ زیارات برآمد ہونی ہے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں، آج جب زیارت کریں نا تابوت خاتون جنت کا، آپ جانتے ہیں سب سے پہلا اسلام میں تابوت جو برآمد ہوا خاتون جنت کا تھا۔ بی بی ہے، نام ہے اسما، حضرت اسما۔ یہ بیوہ ہے جناب جعفر طیار، مولا علی کے بڑے بھائی تھے جعفر طیار، حضرت جعفر طیار کے بیوہ۔ جب بی بی کے پاس آئی نا زیارت کے لیے جناب سیدہ کے پاس، جب بی بی بیمار تھی، پہلو شکستہ تھا، عزیزان گرامی، جب ایک مرتبہ جناب اسما آئی، کہا بی بی کیا بات ہے، اتنا گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا اسما جب میرا جنازہ اٹھے گا لوگ میرا قد دیکھ لیں گے، میں نہیں چاہتی میرے قد کو کوئی دیکھے، کسی کو پتہ چلے میرا قد کتنا تھا۔ آپ جانتے ہیں رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، ہمارے علماء نے بعض نے لکھا صرف 7 افراد جنازے میں تھے، بعض نے 11 لکھے ہیں۔ شہید دستغیب نے، شہید عبدالحسین، سید عبدالحسین دستغیب شیرازی نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو تعداد لکھی ہے وہ ہے 14 افراد، جن میں مولا علی تھے، مولا حسن تھے، مولا حسین، جناب سلمان فارسی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما، حضرت مقداد، حضرت عمار، چند نام اور، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عقیل کا نام ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا نام ہے۔ یہ چند افراد جنازے میں تھے۔ بعض نے لکھا حضرت عبداللہ بن مسعود کے لیے بھی، مجھے بحث نہیں ہے، بعض نے لکھا یہ نہیں تھے لوگ، 14 افراد زیادہ سے زیادہ بعض لوگوں نے لکھی۔ تو بی بی نے بس بھائی 5 سے 10 منٹ زحمت دوں گا، میری درخواست ہے اگر آپ تصور کریں گی تو خود بخود رونا ہے۔ کائنات کی ملکہ اور جنازے میں صرف 14 افراد۔ تو بی بی نے کہا اسما مجھے رونا اس بات پہ آتا ہے لوگ میرا قد نہ دیکھ لیں۔ تو جناب اسما نے کہا بی بی جب میں اپنے مرحوم شوہر جعفر طیار کے ساتھ حبشہ گئی تھی نا افریقہ، میں نے دیکھا تھا وہاں پہ لوگ تابوت میں جنازہ اٹھاتے ہیں، کوفن میں، تابوت میں۔ جناب سیدہ نے کہا اسما میں خود آپ کی شفاعت کروں گی، میرے لیے تابوت بنا دیجئے تاکہ لوگ میرے کفن کو بھی نہ دیکھیں۔ میں کہوں گا بی بی جب کوفہ و شام کے بازاروں میں آپ کی بیٹیاں کھڑی ہوں گی تو بی بی آپ کیسے برداشت کریں گی؟ بس میں مجھے معلوم ہے اتنے تبرکات برآمد ہونے والے ہیں، آپ نے پورا پارک سجا دیا، کتنے علم، کتنے اہتمامات، کیوں؟ ایک بی بی کائنات کی ملکہ ہے، ان کی آج مجلس ہے، نہ جانے کتنے گھنٹے کے میرے سارے بھائی کتنے کہاں کہاں سلام، بی بی پہ سلام، رسول پہ سلام، کتنا اہتمام۔ میں بھی آ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کتنے علم سجائے میرے بھائیوں نے، خیمے لگائے ہیں، قالین پہ، ارے بی بی کے عزادار آ رہے ہیں، ارے جس بی بی کے عزاداروں کی اتنی عزت، اس بی بی کا جنازہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
میں رونے میں بخل نہ کیجیے گا. میں کوئی اختلافی مصائب نہیں پڑھوں گا. میں جانتا ہوں شیعہ سنی مشترک مجمع. میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. لیکن سید ہوں کیا کروں جب بی بی کے مصائب پڑھتا ہوں. مجھ سے بی بی کے مصائب چھپائے نہیں جاتے. تو ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا اسماء آپ تابوت بنا دیجئے میں خود آپ کی شفاعت کروں گی. جناب اسماء تابوت بنا کے لے آئے. بی بی نے تابوت دیکھا آنسو صاف کیے. کہا اسماء میں ابوالحسن کو وصیت کروں گی یا علی میرا جنازہ تابوت میں اٹھائیے گا. آج میرا اعتقاد ہے مردوں میں کوئی آئے نہ آئے, آج شام سے کچھ بیویاں ماں کا پرسہ لینے مستورات میں ضرور آئیں گی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی میں کیسے پیش کروں. میں نے کہا نا میں کوئی سخت جملہ نہیں پڑھنا چاہتا. پاکستان کے بڑے بڑے مفتی نے ایک جملہ کہا ہے کہ نہیں دروازے پہ آگ تو لائے تھے لیکن آگ لگائی نہیں تھی. شیعہ کہتے ہیں آگ لگا دی تھی لیکن ہماری تحقیق یہ ہے آگ لائے تھے. تو کسی اہل سنت بچے نے پوچھ لیا مفتی صاحب یہ بتا دیجئے آگ لائے کیوں تھے. نبی کی بیٹی کے دروازے پہ آگ لے آئے. ایسی کون سی مصیبت آ گئی تھی کہ نبی کی بیٹی کے دروازے پہ مسلمان آگ لے آئے. وہ ہندو نہیں تھے, یہودی عیسائی نہیں تھے, مسلمان آگ لے آئے اور بار بار کہتے علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. جب جناب سیدہ نے سنا بی بی نے سر پہ برقع لیا, بہت تیزی سے آگے آئیں, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے. کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی بول رہے ہوں. بھئی اگر یہاں پہ مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا صاحب پنجاب کے بھی لوگ ہیں, اندرون پنجاب کے بھی شہروں میں تو اب نہیں رہا. خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ابھی بھی اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں نا, اگر دو خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک خاندان جس پہ حملہ ہو جائے نا تو ان کی کوئی بڑی خاتون آتی کہتی ہے اب نہ مارنا, جسے مارنے آئے ہو اس کی ماں آئی ہے. میں نے جملہ کہہ دیا, آپ نے سن بھی لیا. خدا کی قسم میں یہ مصائب برطانیہ میں پڑھ رہا تھا. ایک پولیس کی ٹریننگ دینے والی خاتون سیدزادی آئی. کہا آقا خدا کی قسم برطانیہ کی پولیس میں قانون ہے اگر فسادات ہو جائیں اور مرد پولیس سے کنٹرول نہ ہو تو لیڈی پولیس کو لایا جاتا ہے. کیوں؟ کہ فسادی بھی دیکھے گا سامنے خاتون ہے, کہے گا رک جاؤ اب نہ مارنا. سامنے خاتون ہے. جناب سیدہ کون ہے جن کو ان کے بابا نے کہا یہ میری بھی ماں ہے, یا ام ابیہا. بی بی نے آ کے دروازے پہ کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں, خبردار اب دروازے پہ کوئی لات نہ مارے. اب کوئی دروازے کو اس انداز سے, ایک آدمی نے آواز دے کے کہا چاہے نبی کی بیٹی ہو میں گھر کو آگ لگا دوں گا, میں دروازے کو آگ لگا دوں گا, علی کو باہر نکالو, میں کیوں نہیں کرتے. ایک مرتبہ مولا حسن کہتے بڑے بڑے جیت صحابہ نے روایت کی, جناب سیدہ نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے, اپنی چادر کو برقعے کو سنبھالا, کہا رک جاؤ سیدہ پیچھے کھڑی ہے. ایک آدمی نے آواز دے کے کہا آگ لگا دے. آگ لگانا تھی, کسی نے زور سے دروازے پہ لات ماری, جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ آیا. بی بی نے کہا بسم اللہ میری مدد کو آ میرا محسن. اجرکم اللہ. بھئی بلند آواز سے کلیئر کرتے رہیے گا. آپ جانتے ہیں روایات میں ہے مولا امیر تشریف لائے اور جو پہلا آدمی اندر آیا تھا نا اسے ایک مرتبہ گرایا زمین پہ, کہا اگر رسول خدا نے وعدہ نہ لیا ہوتا میں آج قتل کر دیتا. فاطمہ میری عزت کا نام ہے, میری ناموس کا نام ہے. بس میں نے تمام کر دیا. بھئی جناب سیدہ بار بار ایک ہی جملہ دہراتے سبت علیہ مصائب اللہ عنہ. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب آئے, اگر پہاڑوں میں آتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. خدا کی قسم مہاجرین کی اور انصار کی بیویوں نے لکھے ہیں یہ جملے کہ جناب سیدہ 18 برس کے سن میں ایسے چلتی تھی جیسے 80 برس کی خاتون. ہاتھ میں عصا تھا, بال سفید تھے, کمر ٹوٹ چکی تھی. بار بار کہتی تھی یا ابوالحسن مجھے رات میں دفنائیے گا, مسلمانوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا, انہوں نے مجھے بہت ستایا. بس بھائی آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. میں جانتا ہوں ساری زیارات میری نظر کے سامنے, میری آنکھوں کے سامنے تبرکات ہیں. مولا امیر نے تابوت میں جسد مطہر کو رکھا. آواز فضا میرے بچوں سے کہیے ماں سے ودا کر لیں.
جناب فضہ نے آواز دی شہزادوں شہزادیوں آپ کی ماں کا تابوت رکھا ہے ماں سے ودا کر لیں. سب سے پہلے جناب زینب تشریف لائیں بلند آواز سے کہا اماں میں آپ کے بعد جینا نہیں چاہتی بابا مجھے میری ماں کے ساتھ دفنا دیجئے. اتنے میں جناب ام کلثوم کو لائیں. مولا علی سے جناب زینب کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا. مولا نے بیٹی کو پیار کیا. بس بھائی میدان کا وقت تمام ہو گیا 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا 2 سے 4 منٹ کی. میری درخواست سے ذرا میرے ساتھ اسی طرح رات کا وقت تھا جب مولا نے تابوت کو سجا کے بیٹے بیٹیوں کو بلایا. ایک مرتبہ آواز دی فضہ میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں. جناب فضہ نے بلایا کہا بیٹو شہزادوں آپ کے بابا نے بلایا. پہلے مولا حسن تشریف لائے ماں سے لپٹ کے رونے لگے. مولا نے پوچھا فضہ میرا حسین کہاں ہے. کہا مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں. جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. مولا علی نے آواز حسین ماں سے ودا کر لیں. 7 برس کے مولا حسین آئے دروازے پہ بابا کے بلانے پہ دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور رو کے کہنے لگے بابا جب تک اماں مجھے نہیں بلائیں گی میں ودا نہیں کروں گا. خدا کی قسم روایت میں ہے کفن کے بند کھل گئے 2 ہاتھ نمودار ہوئے. میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا ہوگا میرے غریب میرے مظلوم میرے پیاسے ماں سے ناراض نہ ہو میں چھوڑ کے نہیں جا رہی میں کربلا تک ساتھ جاؤں گی. جب شمر گلے پہ خنجر چلائے گا میں انگلیاں رکھوں گی. جب وہ بالوں میں ہاتھ ڈالے گا میں کہوں گی تیری بھی اولاد ہے مت مار میرے بیٹے کو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا حسین چلو بانو چلو سان آؤ بچہ آؤ چلے گئے
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਹੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਗ ਚਲੋ आओ बिस्मिल्लाह आओ अच्छा करो ने यार साइड निकल दे आओ अच्छा करो फिर चलो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਗੈਪ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਹੋਇਆ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਚੱਲ 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 ਅਦਰੋਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ